بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعل، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اس اپنے گھر میں اور اس مبارک اجتماع میں دینی مجالس میں شریک ہونے کی توفیق عطا. ہم نے الحمدللہ مختلف مجالس میں مختلف قسطوں میں ہم نے دین کی بات سنی. احباب نے سب حضرات نے ماشاءاللہ مختلف طریقے سے آپ ہمیں بات رکھی. اب اس پر عمل کرنا ہے. خالی سننا اور چلے جانا یہ کافی نہیں ہے. بے شک یہاں آنا اور سننا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل تو عمل ہے. اصل تو عمل ہے. سن کر اس پہ عمل کرنا اور پھر عمل کر کے سننا بھی، عمل کرنا بھی اور دوسروں تک اس کو پہنچانا. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اس امت کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے والے بنائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے درخواست یہ ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، کچھ ہمارے محلے والے، ہماری مسجد والے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں حاضر نہ ہو سکے، اجتماع میں شریک نہ ہو سکے، اب ان کو جا کے ہم یہ باتیں سنائیں. اس آنے سے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے دماغ میں، ہمارے دل دماغ میں یہ بات پکی ہو جائے گی، جم جائے گی. اور دوسرے پر پہنچانے سے ہمارا کچھ نہ کچھ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا ہو. اور اپنے ساتھیوں کو نقصان سے بچانا، نقصان سے نکالنا. یہاں آتے سنتے تو ان کو فائدہ ہوتا. اب یہاں نہ آ سکے، سن نہ سکے اور یہاں اجتماع میں شریک نہیں ہو سکے، ہم جا کے ان کو سنائیں گے تو پورا تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو نقصان سے بچ جائیں گے. اس کی درخواست یہ ہے کہ ہم سب جو ہے خود بھی عمل کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ. جیسے جیسے ہم نے سنا، اور خاص طور سے اب جو اس وقت کی مجلس میں جو آپ نے ہدایات سنی اور جو آپ نے کام کرنے کا آداب اور طریقے سنے، اس پہ تو ہم سب نے ہی عمل کرنا. یہ وہی عمل کریں گے نا انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست یہ ہے، ان اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے انفرادی اعمال کو بھی ہم نہ بھولیں. انفرادی اعمال کو بھی نہ بھولیں. صبح و شام کی تسبیحات ہیں، 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اور اسی طرح شام کو تیسرا کلمہ درود شریف استغفار. اور اسی طرح ہر عمل سنت کے مطابق، گھر کے اندر بھی سنتوں پہ عمل کریں، گھر سے باہر بھی سنتوں پہ عمل کریں. سنت والا عمل اللہ کیا مقبول ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہر وہ عمل جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے نکلا، ہر وہ بات، ہر وہ قول جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے، وہ سب اللہ کیا پسندیدہ ہے. اور جو اس کو کرنے والے، جو اس کو کہنے والے اور ان پہ عمل کرنے والے، وہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. محبوب کا ہر عمل محبوب، اور اس عمل پہ عمل کرنے والا وہ بھی اللہ کیا محبوب. اس لیے ہم سنتوں کا پورا اہتمام کریں. لباس میں، کھانے پینے میں، معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم سنتوں کا اہتمام کریں. زندگی کے ہر شعبے میں ہم سنتوں کا اہتمام کریں. اور اسی طرح جو نوافل ہیں، 4 وقت کے نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان کا پورا
تہجد کا تو ہم سب اہتمام کریں. تہجد کا وہ قیمتی وقت ہے، تہجد کا وہ مبارک اور قیمتی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات. تہجد کا ہم سب اہتمام کریں. آج کل تو ویسے بھی سردیوں کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، ہم اہتمام کریں تہجد میں اٹھ کر، اور تہجد میں اٹھ کر لمبے لمبے نفل پڑھیں، قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں، قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں. جی اگر حفاظ ہیں تو ماشاءاللہ، اور اگر حافظ نہیں ہیں تو جو صورتیں ہم کو یاد ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں صورتیں ہم یاد کر لیں. سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے. اچھا ہے کہ ہمیں یہ صورتیں یاد ہوں گی تو پڑھنے کا اہتمام ہو جائے گا. قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنے میں کبھی رہ جاتا ہے، کبھی ناغہ ہو جاتی ہے. سورہ یاسین ہر روز صبح کو پڑھنی چاہیے. فرمایا کہ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے دن بھر کی اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں. تو سورہ یاسین کا اہتمام. ایسی صورتیں جو ہے موٹی موٹی، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک، سورہ واقعہ، اور جتنی اللہ ہمت دے تو تہجد میں نفلوں میں قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک میں دیکھ کر کریں. چوتھا بڑا عمل تہجد کے وقت کا لمبی لمبی دعائیں مانگیں. لمبی لمبی دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، اور دنیا بھر میں جتنے تبلیغ والے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان سب کے دعائیں کریں، ان سب کے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور اس مبارک محنت کو ساری زندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی قصور، کسی گناہ، کسی غلطی کی وجہ سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے. اہتمام سے دعا کریں سب تبلیغ والوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری امت کے لیے دعا کریں. امت میں امت مسلمہ بھی ہے، امت غیر مسلمہ بھی ہے. مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کریں. بہت اہتمام سے دعا. تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہیں، تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہیں. خوب رو رو کے اللہ سے مانگیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے تو اس کو چاہیے اپنی دعا میں روئے، رو کے دعا کرے. اور ارشاد فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ رو نہیں رہا، جھوٹ موٹ رونے کی شکل بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کو، خیانت کو، اور جو سینے چھپا رہے ہیں، جو دلوں کے اندر جو جذبات ابھر رہے ہیں اور جو جذبات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ خوب معلوم ہے کہ رو نہیں رہا، لیکن جھوٹ موٹ کا رونا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آج یہ جھوٹ موٹ رو رہا ہے، کل سچ مچ روئے گا، رونے والا بن جائے. جس کو سائیکل چلانے نہیں آتی، سائیکل چلانے کی کوشش کرتا ہے کیا سائیکل چلانے والا بن جاتا ہے. آج ہم رونے کی شکل بنائیں گے، کل اللہ تعالیٰ ہمیں رونے کی توفیق عطا. تو اہتمام سے دعائیں کریں ساری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. ہم سب کے سامنے ہے کہ مسلمان کیسی کیسی پریشانیوں میں اور کیسی کیسی مصیبتوں میں گھرے ہوئے. سب کے دعا کرنا ہمارے ذمے، اور غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کریں. جی غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کے لیے بھی دعا کریں. اہتمام فرمائیں گے نا دعاؤں کا، اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دعا مانگو، اور اللہ کے حکم کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے. ہر مسلمان کو دعا والا بنانا ہے، اعمال والا اور دعا والا. عمل کر کے دعا کرنے والے بن جائیں، اپنی ضرورتیں اللہ سے دعا کر کے پوری کرائیں،
اپنی پریشانیوں کو دعا مانگ کے اللہ سے دور کروائیں، اپنی تکلیفوں کو اللہ سے دور کروائیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کرنے والے اللہ، کرنے والے ایک اللہ ہے۔ تو اللہ سے اپنی پریشانیاں دور کروائیں، اپنی مصیبتیں ختم کروائیں، اور پوری امت کی مصیبتوں کو رو رو کے اللہ سے مانگ کر خوب الحاح اور تضرع کے ساتھ، خوب الحاح اور تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں، پوری انسانیت کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر سے تمام مصیبتوں کو ختم فرما دے اور سب کو اپنا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف رجوع نصیب فرما دے۔ دیکھیے پہلے کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوتا تھا، امت میں کوئی تکلیف آتی تھی سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، مسجدیں بھر جاتی تھیں۔ اب کیسی کمی کی بات آ گئی کہ مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن ہمارا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہو رہا، اللہ سے نہیں مانگا۔ ہر ضرورت اپنی اللہ سے مانگے، ہر ضرورت اپنی اللہ سے مانگے، سارے مسلمانوں کی ضرورتوں کو، اپنی انفرادی ضرورتوں کو اللہ سے مانگے، کیونکہ ضرورتیں پوری کرنے والے ایک اللہ ہی تو ہیں، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اپنی ہر ضرورت اسی سے مانگ، دعاؤں کا پورا استعمال کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے، جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ مختلف بیانوں میں، مختلف مجلسوں میں یہ بات آپ نے اہتمام سے سنی، اپنے معاملات کو درست کریں، ہمارے معاملے غلط نہ ہوں، کاروبار، جی کاروبار، اسی طرح کھیتی باڑی اور اسی طرح ملازمتیں، ہم یہ معلوم کریں شریعت میں کیا طریقہ ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ اپنے ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہم سنتوں کو زندہ کریں اور غلط طریقوں سے بچیں۔ دیکھیے معاملات کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میرے اوپر کسی کا حق مثلا قرض دیا یا کچھ تجارت والے لوگوں نے، تاجروں نے کوئی مال منگوایا، اس کے پیسے نہیں بھیجے، اب پیسے بھیجنے میں دیر کر رہا ہوں، پیسے ہوتے ہوئے جان بوجھ کے تاخیر کر رہا ہوں، دیر کر رہا ہوں، یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں، کسی کے علم میں نہیں کہ میری موت کب آئے گی۔ اگر کسی کا قرض میرے ذمہ رہ گیا تو مرنے والی اور جانے والے کی مغفرت نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے جنازہ لایا جاتا کہ اس کی نماز پڑھا دیجیے، حالانکہ صحابی کا جنازہ، حضور پوچھتے اس کے ذمہ کوئی حق تو نہیں؟ اگر کہتے جی ہاں اس کے ذمہ قرض ہے تو فرماتے اپنے ساتھی کا جنازہ تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں۔ حضور اپنے صحابی کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے کہ اس کے ذمہ حق ہے، وہ دنیا میں اپنے حقوق کو ادا، جو اس کے ذمہ حقوق تھے ان کو ادا کر کے نہیں کیا۔ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، غالباً صرف 6 درہم ان کے ذمہ قرض تھا۔ حضور تشریف لائے، پوچھا ان کے ذمہ کوئی حق تو نہیں؟ کہا جی ہاں 6 درہم ان کے اوپر، غالباً 6 درہم ان کے اوپر قرض۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے ساتھی کی نماز تم پڑھ۔ اب صحابہ کو بہت رنج کہ ایک معمولی سی رقم، 6 روپے سمجھ لیں آپ ایک اندازہ کرنے کے لیے، 6 روپے کی معمولی سی رقم اور حضور کی نماز زیادہ پڑھانے سے یہ بیچارے صحابی محروم ہو رہے ہیں۔ بہت دکھ ہوا سب کو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان کے یہ 6 درہم میرے ذمے، اب ان کے ذمے کوئی حق نہیں۔ حضور آگے بڑھے، ان کی نماز پڑھائے۔ معاملات ہمارے کھڑے ہونے چاہیے، کسی کا حق ہمارے ذمہ۔ اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو، اور اپنے آپ کو استحیوا انفسکم ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اور اپنے آپ کو متہم کریں، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے اور میرا نقصان ہے، میں نے محنت نہیں کی۔ کسی مسلمان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، اپنے استغفار کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میری غلطی ہے، میں نے محنت نہیں کی، اپنے ساتھیوں کو محنت پر نہیں لگایا، اس ساتھی پر محنت نہیں کی جس کی وجہ سے یہ بیچارہ سنت سے محروم ہے، یہ بیچارہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، سنت کو چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو متہم کریں اور ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اچھا گمان رکھیں۔ اچھا گمان بہت بڑی طاقت ہے، اچھا گمان بہت بڑی طاقت ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اس کی کمیوں کو نہ دیکھیں، ہر ایک کی خوبیوں کو دیکھیں۔ ہر انسان، ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان
ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں. ہم خوبیوں کو دیکھیں اور مسلمان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں. خوبیوں کے تذکرے سے خوبیاں پھیلتی ہیں اور کمیوں کے تذکرے سے کمیاں پھیلتی ہیں. کمیوں کو نہ دیکھیں اور نہ اس کا تذکرہ کریں. ہرگز تذکرہ نہ کریں. مسلمانوں کی خوبیوں کو، ان کی اچھائیوں کو بیان کریں. اچھائیاں بھی ہیں، خوبیاں. کمیوں کو بیان کرنے سے کمیاں پھیلتی ہیں اور خوبیوں کو بیان کرنے سے خوبیاں پھیلتی ہیں. اس طرح ہم اپنی زندگی کے اعمال کو، اپنے زندگی کو، معاملات کو درست کریں، اخلاق سے پیش آئیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے کاروبار والوں کے ساتھ حسن سلوک، بازار والوں کے ساتھ. دیکھیے ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک، اخلاق بھی بہت اعلیٰ ہوں، اخلاق بھی بہت اونچے، بہت اعلیٰ ہوں، اور معاملات بھی ہمارے کھرے اور صاف ستھرے. اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب دروشی پڑھ لیں، دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
ما تقدم من ذنبها ما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا أول الأولين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مسافرا إلا سلمته وبلغته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا رفعته ولا بلاء إلا رفعته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. فإنك أهل التقوى والمغفرة، وإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह महज अपने फजल करम से हमारे पूरी उम्मत की तमाम गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमें अपने गुनाहों का इक़रार है, अपने क़सूरों का इतराफ़ है। ए अल्लाह फजल फरमाकर करम फरमाकर हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा। जो गुनाह हमसे ऐलानिया हुए, जो गुनाह हमसे छुप कर
اے اللہ گناہ ہوئے، اے اللہ جو گناہ لوگوں کے سامنے کیے، لوگوں سے مغفرت کر کیے، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف